ایک عربی باتھ روم میں فون پر بات کر رہا تھا۔ پٹھان نے سنا تو عربی کو بہت مارا۔ لوگوں نے مارنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا یہ تو اندر تلاوت کر رہا تھا۔ میاں بیوی سیکس کر رہے تھے، شوہر کو بڑا جوش چڑھا ہوا تھا، زور زور سے جھٹکے مار رہا تھا۔ بیوی بولی ہولے ہولے کرو، ڈیوو نہ چلاؤ۔ ساتھ بیٹا سویا ہوا تھا، بیڈ سے نیچے گر گیا۔ بیٹا بولا جو مرضی چلاؤ مگر سواریاں تو نیچے نہ گرواؤ۔ استاد بچوں سے لڑکی کو ریاضی میں حل کریں۔ شاگرد سب سے پہلے لڑکی کو بستر پر جمع کریں، پھر اس میں سے شلوار اور قمیض کو نفی کریں، پھر ٹانگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، پھر اپنا فارمولا نمبر 1 کھڑا کر کے درمیانی بریکٹ میں ڈال کر بار بار ضرب دیں، جواب خود ہی نکل آئے گا۔ گھر والوں نے شادی کے لیے بڑا تنگ کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، شادی ایسی لڑکی سے کروں گا جس نے کبھی کوئی بیوٹی کریم استعمال نہ کی ہو۔ یقین جانو آج تک کمارا بیٹھا ہوا ہوں۔ 2 بیویوں کے شوہر سے اس کے دونوں بیویوں نے پوچھا آپ کو ہم دونوں میں سے کون زیادہ پسند ہے؟ شوہر نے دونوں کی جوتوں پر نظر دوڑائی اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایک لڑکی درزی کی دکان پر گئی اور بولی کیا یہاں گلے ملتے ہیں؟ درزی کھڑے ہو کر بولا او جی ملتے تو نہیں مگر آپ کہتی ہیں تو مل لیتے ہیں۔ باپ بیٹے سے کیا امتحان میں سوال آسان تھے؟ بیٹا سوال تو آسان تھے مگر جواب بہت مشکل تھے۔ پٹھان ہم کو جلسے میں جماعت اسلام والوں نے بہت مارا۔ دوست وہ کیوں یار؟ پٹھان وہ کہہ رہے تھے گو امریکہ گو، ہم نے بس اتنا کہا بھائی ویزا تو دو۔ بیوی میرے فون میں سمیرا اور جمیل کام نہیں کر رہے۔ شوہر کیا کہہ رہی ہو، یہ تو فون میں ہوتے ہی نہیں۔ بیوی رکو میں انگلش میں لکھ کر بتاتی ہوں۔ لکھا تھا کیمرہ اور جی میل۔ دادا اور دادی نے اپنے جوانی کے دنوں کو تازہ کرنے کا سوچا اور فیصلہ کیا کہ دریا کے کنارے ملیں گے۔ دادا تیار ہو کر دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ بہت انتظار کیا پر دادی نہ آئی۔ دادا غصے سے بھرا ہوا واپس آیا تو دادی کرسی پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ دادا تم کیوں نہیں آئی؟ دادی دوپٹے کو انگلی میں گھماتے ہوئے شرما کر بولی امی نے جانے نہیں دیا۔ جس طرح انگریزی زبان میں کچھ حرف سائلنٹ یعنی خاموش ہوتے ہیں، اسی طرح اردو میں بھی کچھ الفاظ سائلنٹ ہوتے ہیں۔ جب دکاندار کہتا ہے کہ آپ کو زیادہ نہیں لگاؤں گا تو اس میں چونا سائلنٹ ہوتا ہے۔ رخصتی کے وقت جب دولہا سے کہا جاتا ہے کہ خیال رکھنا، اس میں اپنا سائلنٹ ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے ہماری لڑکی تو گائے ہے گائے، تو اس میں سینگوں والی سائلنٹ ہوتی ہے۔ سردار میں باتھ روم میں گیا تو وہاں سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ سردارنی پھر تم نے کیا کیا؟ سردار کچھ نہیں، سانپ سے کہا تسی کر لو، میرا تے وچ ہی نکل گیا۔ بیوی نے شوہر کے گال پر تھپڑ مار کر مچھر مار دیا۔ شوہر غصے سے کیوں مارا ہے؟ بیوی میرے ہوتے ہوئے کوئی اور تمہارا خون پیے یہ مجھے گوارا نہیں۔ ایک عورت دوسری عورت کے کان میں خسر پسر کر رہی ہو تو سمجھ جانا ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور جب دوسری عورت کہے دفع کرو ہمیں ان سے کیا لینا دینا، تو سمجھ جاؤ ڈیٹا پوری طرح سے ٹرانسفر ہو گیا ہے اور سیو بھی ہو گیا ہے۔ ایک سکول کی مس نے کلاس کے بچوں کو مائی ٹیچر پر مضمون لکھنے کو دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور مس سے سوال کیا مس جی یہ چھمک چھلو کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ دنیا کے سارے جھوٹ ایک طرف اور رہنے دیتے اس کی کیا ضرورت تھی، وہ والا جھوٹ ایک طرف۔ میں نے 40 دن کا چلا کاٹا محبوب آپ کے قدموں میں۔ 41 دن بعد میرے پاس ایک نوجوان آیا اور میرے پاؤں میں بیٹھ کر بولا سر ایک گزارش کرنی ہے۔ میں نے کہا بھائی جو بھی کہنا ہے اٹھ کر کہو۔
کہنے لگا سر میں بہت غریب ہوں اور میرا نام محبوب ہے، میری کچھ مدد کریں، محبوب میرے قدموں میں تھا۔ ایک مولوی فلم دیکھ رہا تھا، ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ فلم نہیں دیکھتے اور فلم دیکھنے والا دوزخ میں جائے گا۔ مولوی ہاں میں نے صحیح کہا تھا، اسی وجہ سے تو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ استاد میں بہت خوبصورت ہوں، یہ کون سا صیغہ ہے؟ شاگرد، صیغہ ماضی۔ استاد وہ کیسے؟ شاگرد اس لیے کہ آپ کی خوبصورتی کا زمانہ گزر چکا ہے۔ ایک عورت بس میں سفر کرتے ہوئے لڑکے سے بولی تھوڑا پیچھے ہو کر کھڑے رہیں۔ لڑکا بولا لوگ پیچھے سے دھکا مار رہے ہیں۔ عورت بولی کمینے میں 2 بچوں کی ماں ہوں، دھکا مارنے اور پچھواڑا مارنے میں فرق سمجھتی ہوں۔ ایک پٹھان کو ٹیچر نے کہا ٹرانسلیٹ انٹو انگلش، ہم سب امید سے ہیں۔ پٹھان وی آر آل پریگننٹ۔ پپو کے گھر مہمان آیا، پپو نے مہمان سے کہا اس پنکھے کے نیچے بیٹھو بہت ثواب ملے گا۔ مہمان نے پوچھا وہ کیسے؟ پپو بولا یہ میں مسجد سے اتار کر لایا ہوں۔ 3 چرسی رشکے میں بیٹھے تو رشکے والے نے رشکہ سٹارٹ کر کے بند کر دیا اور بولا لو صاحب جی آپ پہنچ گئے ہیں۔ ایک چرسی نے شکریہ ادا کیا، دوسرے چرسی نے کرایہ ادا کیا اور تیسرے چرسی نے رشکے والے ڈرائیور کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ رشکے والا ڈرائیور سمجھا شاید اس کو پتہ چل گیا ہے۔ پھر تیسرا چرسی بولا سالے آج مروا دیتا، اتنا تیز رشکہ کون چلاتا ہے؟